أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الله جل جلاله. السلام عليكم عبد الحميد भाई. जी हुजूर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौला कदी
انجدا میرا نصیب ہووے مولا کدی جے انجدا میرا نصیب ہووے آ جائے موت سامنے روزہ حبیب ہووے مولا کدی جے انجدا میرا نصیب ہووے ہر کوئی آکھے مینوں دیوانہ حضور دا ہر کوئی آکھے مینوں دیوانہ حضور دا نوکھا نرالا کوئی منظر عجیب ہووے رب آکھیا میں بخشاں گا مگر شرط ہے او رب آکھیا میں بخشاں گا مگر شرط ہے میرے مصطفیٰ دے جو بھی قریب ہوئے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے قدر جگائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا وہاں سر جھکائے وہاں سر جھکائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے در پاک کے سامنے دل کو تھامے در پاک کے سامنے دل کو تھامے کرے ہم دعائیں کرے ہم دعائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں دلوں سے جو نکلی در نبی میں او
دلوں سے جو نکلی در نبی میں سنے وہ صدائیں یہ جی چاہتا ہے سنے وہ صدائیں پہنچ جائیں بیداد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مکہ در جگائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے صلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت اللہ العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اللہ تیرا شکر تو کریم تو فضل فرمانے والا تو رحم فرمانے والا تو دعائیں قبول کرنے والا تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ایمان عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما اس میں تیری رضا شامل ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو محبت شامل ہو عشق شامل ہو اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غور کریں ہم میں سے اکثر انسان اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن سنتے ہیں ذکر کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا انسان سمجھیں لیکن آج سورہ آل عمران کی آیات جو تلاوت سنی گئی ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے رکھتی ہیں اللہ کے نزدیک میری دینداری کا اصل ثبوت کیا ہے؟ ایک شخص ایک دکان پہ گیا، دکاندار بڑا خوش اخلاق تھا، دیوار پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی، کاؤنٹر پہ تسبیح رکھی ہوئی تھی، گفتگو میں بار بار الحمدللہ انشاءاللہ کہتا تھا۔ خریدار نے کچھ سامان لیا اور غلطی سے زیادہ رقم دے دی۔
دکاندار نے رقم گنی اور اسے معلوم ہو گیا کہ پیسے زیادہ ہیں۔ اب یہاں اس کا اصل امتحان شروع ہوا۔ نہ مسجد تھی، نہ کوئی بیان، نہ کوئی اسے دیکھ رہا تھا، صرف وہ تھا اور اللہ۔ اس نے فوراً خریدار کو آواز دی، بھائی آپ کے پیسے زیادہ آ گئے ہیں۔ شاید یہی چند سیکنڈ اس کی پوری دینداری کا سب سے سچا بیان تھا، کیونکہ دین کا اصل امتحان اکثر وہاں شروع ہوتا ہے جہاں لوگوں کی نگاہ ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو حق کو جانتے تھے لیکن دوسروں کو الجھانے کے لیے کبھی ایمان کا اظہار کرتے اور پھر انکار کر دیتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو۔ یعنی مقصد حق تلاش کرنا نہ تھا، مقصد دوسروں کو کنفیوز کرنا تھا۔ آج اس کی شکلیں بدل گئی ہیں، کبھی ایک آدھی ویڈیو، کبھی آدھا جملہ، کبھی واٹس ایپ پہ بغیر تحقیق کوئی دینی پیغام، کبھی کسی آیت یا حدیث کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا۔ اگر بات میرے حق میں ہو تو فوراً دین پیش کر دوں، اگر وہی اصول میرے خلاف آ جائے تو میں خاموش ہو جاؤں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کو اپنی مرضی کے تابع مت کرو، اپنی مرضی کو حق کے تابع کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک حیرت انگیز مثال بیان فرماتے ہیں۔ اہل کتاب میں کچھ ایسے تھے اگر ان کے پاس بہت بڑی امانت رکھ دی جائے تو وہ پوری واپس کر دیتے، اور کچھ ایسے بھی تھے تھوڑی سی امانت بھی واپس نہ کرتے جب تک ان کے پیچھے مسلسل نہ پڑا جائے۔ یہ آیت صرف ان لوگوں کی تاریخ نہیں، یہ آج ہمارے کاروبار، نوکری، گھر اور تعلقات کا آئینہ ہے۔ غور کریں، کسی نے ہمیں رقم دی، کسی نے راز بتایا، کسی نے ذمہ داری دی، کسی نے اپنا اعتماد ہمارے حوالے کیا۔ امانت صرف پیسہ نہیں ہوتی۔ آپ کی بیوی نے کوئی ذاتی بات بتائی، وہ امانت ہے۔ آپ کے شوہر کی کمزوری آپ کے سامنے آئی، وہ امانت ہے۔ کسی دوست نے اپنا دکھ بتایا، وہ امانت ہے۔ کاروبار میں کسی کا حق آپ کے پاس ہے، وہ امانت ہے۔ آپ کے ملازم کے وقت اور حق، وہ بھی امانت ہیں۔ غور کریں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے، بے شک اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچئے، ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، قرآن یہاں ایک راستہ بتا رہا ہے، اپنا وعدہ پورا کرو۔ ہم کبھی بہت بڑے بڑے نوافل تلاش کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے اللہ کی محبت ہمارے کسی چھوٹے سے وعدے کو پورا کرنے سے ہمارا انتظار کر رہی ہو۔ بچے سے کہا تھا شام کو وقت دوں گا تو دو، کسی سے کہا تھا رقم فلاں دن واپس کر دوں گا تو پوری کوشش کرو۔ ملازم سے جو کمٹمنٹ کی ہے اسے نبھاؤ، گھر میں جو ذمہ داری لی ہے اسے پورا کرو۔ پھر اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے
جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو معمولی دنیاوی فائدوں کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ یہاں اپنے دل سے ایک سوال کریں، کیا کبھی تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے میں نے اپنے اصول سستے کیے؟ تھوڑی سی زیادہ سیل کے لیے جھوٹ بولا؟ تھوڑی سی تعریف کے لیے دکھاوا؟ کسی تعلق کو بچانے کے لیے حق چھپا دینا؟ کسی فائدے کے لیے غلط بات کی حمایت؟ قرآن کہتا ہے، دنیا کا فائدہ کتنا ہی بڑا نظر آئے، اگر اس کے لیے انسان اپنا ضمیر بیچ دے تو سودا بہت چھوٹا ہے۔ پھر اللہ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ ایسا موڑتے ہیں کہ سننے والا سمجھے یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کے طرف سے نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ہی حساس سبق ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان کی طرف سے کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے تحقیق کرو کہ یہ خوبصورت اسلامی کوٹ حدیث نہیں ہوتا، ہر وائرل دینی میسج قرآن نہیں ہوتا۔ دین میں سچائی اتنی اہم ہے کہ اگر معلوم نہ ہو تو کہنا سیکھیں، مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا۔ پھر آیات کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت عظیم اصول سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ پیغام یہ ہے اللہ والے بنو۔ اور یہاں ذکر کی محفل کے لیے سب سے بڑا سبق، سچا استاد اپنے ساتھ نہیں باندھتا، اللہ سے جوڑتا ہے۔ سچا شیخ اپنی ذات کو منزل نہیں بناتا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ سکھاتا ہے۔ سچا دینی تعلق انسان کو شخصیت پرستی نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ کی بندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں بڑھاتا ہے۔ اس لیے آج اپنی دینداری کو ایک نئے پیمانے سے ناپیں۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں کتنا ذکر کرتا ہوں، یہ بھی دیکھیں میں کتنا سچا ہوں، کتنا ایمانت دار ہوں اور اپنے وعدے کتنے پورے کرتا ہوں۔ میں حق کو اپنے فائدے کے لیے تو نہیں بدلتا، اور جن لوگوں پہ میرا اثر ہے کیا میں انہیں اپنی طرف جوڑ رہا ہوں یا اللہ کی طرف؟ اگر ذکر ہماری زبان سے اتر کر ہمارے معاملات میں آ جائے تو یہی ذکر ہمارے کردار کا نور بن جاتا ہے۔ اور شاید یہی ان آیات کا سب سے خوبصورت پیغام ہے۔ دین کا حسن صرف ہماری عبادت میں ہی نہیں، ہماری امانت، سچائی اور کردار میں نظر آنا چاہیے۔ اور دعا ہے یا اللہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارے باطن کو بھی خوبصورت بنا، ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبان کو جھوٹ، غلط نسبت اور حق چھپانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ذکر کو ہمارے کردار میں، ہماری نماز کو ہمارے معاملات میں، اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے اخلاق میں ظاہر فرما۔
یا اللہ ہمیں خود سے نہیں تجھ سے جوڑ دے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی اپنے قریب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی اللہ سبحان سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی یہی مطلوب ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ انسان قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، بظاہر بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی نیکوکار نظر آتا ہے، مگر اس کی ان ساری صلاحیتوں کا، ان ساری عبادات کا، ذکر کا اور یہ سارے معاملات کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب وہ امین ہوتا ہے، جب وہ متقی ہوتا ہے، جب وہ خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے، اور اس کا ہر عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے ہر معاملے میں، ہر کیفیت میں، ہر بول چال میں، لین دین میں، گھر میں، باہر، ہر وقت جس کے تصور میں اور جس کے خیال میں یہ بات جمی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا، تو وہ یقیناً حقیقی معنوں میں دیندار ہے، حقیقی معنوں میں وہ اللہ والا ہے۔ اور جو استاد، جو مرشد، جو عالم، جو امام، جو ٹیچر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف لے کر جاتا ہے، حقیقی معنوں میں وہی رہنما ہے۔ جو اپنا گرویدہ بنائے، جو اپنے پیچھے چلائے، یا جو اپنی واہ واہ اور اپنا ڈنکا بجانے کی کوشش میں لگا رہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی معاملات کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا رہے، تو وہ حقیقت میں رہنما نہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور بندگی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ہماری یہ ذکر کی محفل اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ الحمدللہ ہمارے استاد ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر ہی نہیں بلکہ کھینچ کھینچ کر جھکانے اور اس کریم کی بارگاہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو باتیں آج بیان ہوئی، حقیقت میں اگر ہم ان باتوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں، اور اپنے آپ سے اس بات کا سوال کرتے رہیں کہ آیا میں دیندار ہوں یا نہیں، میری دینداری کہاں کہاں کمزور ہے، میری دینداری کہاں کہاں مضبوط ہے، میری دینداری کو کہاں کہاں کون کون سے چیزیں ہیں جو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اگر ہم ان سارے پوائنٹس کو نوٹ کر کے ان کو درست کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ کا قرب پانے میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ مالک کریم ہمیں اپنا حقیقی اور مقبول بندہ بنا دے گا۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اپنے آپ کو کلین کرنا، اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اپنے آپ کو ان ساری بد نظمیوں سے بچانا، یہ ہمارا کام ہے، اور پھر توفیق اللہ کی بارگاہ سے ملنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آج کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مالک کریم، تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کیا حاضر ہیں۔ یہ ماہ مبارک ماہ ربیع النور شریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے۔ ان قریب وہ گھڑی اور وہ وقت بھی آنے والا ہے جس وقت میں، جس گھڑی میں، جس دن میں، جس صبح میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ اے مالک، اس مبارک مہینے کی برکتیں میں عطا فرما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیوں میں ہمیں مغفرت اور بخشش کی بھیک عطا فرما۔ مالک، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں اپنی دینداری میں سچائی عطا فرما۔ ہمیں حقیقی معنوں میں دیندار بنا، تقوی شعار بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرمان بردار، پکا سچا عاشق رسول بنا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما۔ نفرتیں ختم ہو جائیں، محبتیں تقسیم کرنے والا بنا، دوریاں ختم کرنے والا اور آپس میں محبتیں بانٹنے والا بنا۔ مالک، ہمیں امین بنا، ہمیں امانت میں خیانت سے بچا۔ جو نعمتیں، جو امانتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، ہمیں اس میں امانت عطا فرما، اس میں ہمیں امین بنا، ان کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جسم کی ساری نعمتیں تیری امانت ہے، زندگی تیری امانت ہے مالک، دین تیری امانت ہے، قرآن سنت تیری امانت ہے، اولاد تیری امانت ہے، گھر بار مال دولت رزق تیری امانت ہے۔ ان کا حقیقی استعمال ہمیں عطا فرما اور ان میں خیانت سے ہمیں بچا۔ مالک، ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین پر، بہن بھائیوں پر، دوست احباب پر، استادوں پر رحم فرما۔ ہم سب کے گھروں کی، ہمارے گھر والوں کی خیر فرما، دینی دنیاوی معاملات میں آسانی اور برکتیں عطا فرما، رکاوٹیں دور فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.